وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سائل نے سوال کیا اسلام کس کو کہتے ہیں؟ جواب دیا گیا نماز روزے قائم کرنا یہ اسلام ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ و رسول کتابوں کو ماننا، بعثت ما بعد الموت کو ماننا، یہ ایمان ہے. تیسرا سوال ہوا ہے مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ جواب دیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. Does God exist؟ واہ واہ واہ. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت کرے کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہ ہو سکے تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس یقین کے ساتھ عبادت کرے. بے شک تین طرح کے منکر ہے دنیا میں. ایک وہ جو اللہ کو نہیں مانتا، دوسرا وہ جو نبی کو نہیں مانتا، تیسرا وہ جو ولی کو نہیں مانتا. عرص حلیمی میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں عرص حلیمی میں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ولی کو مانتے ہیں جی، اور ولی نبی کو مانے بغیر ولی بنی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہم نبی کو مانتے ہیں، اور نبی وہی ہے جو من جانب اللہ نبی بن کر کے آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کو مانتے ہیں. بے شک یہ جو ابھی ڈیبیٹ ہوا ہے، ہم لوگوں نے عالم کے کورس میں جواہر المنطق میں پڑھا تھا. ہمارے علماء کرام یہاں موجود ہیں، آپ دماغ لگائیں گے تو سمجھ جائیں گے. العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. ہمارا کہنا یہ ہے کہ دنیا مخلوق ہے اور اس کا خالق اللہ ہے. ملحد کا کہنا یہ ہے العالم مستغنی عن المؤثر وکل مستغنی عن المؤثر فهو قدیم فالعالم قدیم. دنیا بنانے والے سے بے نیاز ہے، جو بے نیاز ہو وہ قدیم ہوتا ہے، لہذا دنیا نیچرل ہے. یہ جاوید اختر کا کہنا ہے. ڈیبیٹ میں جو دو شخص ہیں میری نظر میں دونوں غلط. جاوید اختر باطل ہے، شمائل ندوی فاسد ہے. واہ واہ، کیونکہ وہ اللہ کے وجود کا منکر ہے اور یہ اللہ کی صداقت کا منکر ہے. واہ واہ واہ، رشید احمد گنگوہی نے لکھا امکان کذب باری، یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اس لیے ہم شمائل ندوی کو بھی فاسد مانتے ہیں. حقیقت کیا ہے یہ اعلیٰ حضرت سرکار بتاتے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. سب سے پہلے میں لوجیکلی گفتگو کروں، مجھے 2-3 پین دے دیا جائے. چونکہ العالم متغیر کو سمجھنے کے لیے آپ کو پین کو سمجھنا ہوگا. یہ 3 پین کافی ہے، اس کو غور سے دیکھیں اور 2 لفظ یاد کریں. سرکل سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ سرکل دائرہ کو کہتے ہیں. اسی سے آیا سیکولر کوزیشن، دور باطل ہے، اپنے لوگ پڑھے ہیں. اور ایک لفظ ہے، لفظ یاد رکھیے گا، آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، سرکل کوزیشن دور باطل ہے. لفظ ہے سیکولر، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، سرکل سمجھ میں آتا سب کو، اس لیے سرکل کوزیشن، کوز سے کوزیشن آیا، دور باطل ہے. انفینٹ ریگریس، تسلسل بھی باطل ہے. یہ دور اور تسلسل کو سمجھ جائیں گے تو آپ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں گے. دور باطل ہے. یہ دیکھیں یہ پین ہے، یہ 3 پین میں نے رکھا یہاں پر. آپ کو کس نے بنایا؟ آپ کے باپ نے. آپ کے باپ کو دادا نے، دادا کو پردادا نے، پردادا کو اس کے باپ نے، اس کے باپ کو اس کے باپ نے، اس کے باپ کو اس کے باپ نے، آخر حضرت آدم علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، اور آدم علیہ السلام کو بنایا ہے اللہ نے.
اگر آدم علیہ السلام کو بھی کوئی انسان بناتا، اس انسان کو بھی کوئی انسان بناتا، اس کو کہتے ہیں انفینٹ ریگریس، تسلسل باطل ہے۔ ایک ایسے کو لانا پڑے گا جو پہلے سے موجود ہے، کیونکہ جو پہلے سے موجود نہیں ہوگا وہ دوسرے کو موجود نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے وجود میں اگر دوسرے کا محتاج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود موجود نہیں تھا، دوسرے کو کیسے وجود میں لائے گا؟ اسی کو کہتے ہیں تسلسل باطل ہے۔ اچھا، پوری ڈیبیٹ میں ایک لفظ تھا کنٹینجنٹ۔ کنٹینجنٹ کہتے ہیں ممکن کو، یہی لفظ نہیں سمجھ، نہ یہ ندوی سمجھا پا رہا تھا اور نہ وہ اختر سمجھ رہا تھا۔ پوری ڈیبیٹ کو غور سے سنیے گا۔ کنٹینجنٹ اس میں وجہ کیا ہے؟ موجود کی تین قسمیں ہیں، نیسیسری ایگزسٹنٹ، کنٹینجنٹ ایگزسٹنٹ، امپاسبل ایگزسٹنٹ۔ تین وجود ہے۔ اس کو عربی میں ہم لوگوں نے پڑھا واجب الوجود، ممکن الوجود، محال الوجود۔ ممکن الوجود، یہ ممکن الوجود ہے، یہ پوری دنیا ہم اور آپ ممکن الوجود ہے۔ اس پین نے اس پین کو بنایا، اس پین نے اس پین کو بنایا، الی آخر۔ اگر یہ کنٹینیو جائے گا تو اس کو کہتے ہیں انفینٹ ریگریس، تسلسل باطل ہے۔ اب دور کس کو کہتے ہیں؟ اس کو اس نے بنایا اور اس کو اس نے بنایا، ایک دوسرے کو بنانے میں ایک دوسرے کا محتاج ہے، یہ جاوید اختر کا کہنا ہے۔ نیچرلی چل رہی ہے، ایک دوسرے کو بنا رہے ہیں۔ اب اس پر اعتراض یہ ہے کہ اس نے جب اس کو بنایا اور اس نے جب اس کو بنایا تو جب یہ تھا ہی نہیں تو بنایا کیسے؟ اس نے اس کو بنایا اور اس کو اس نے بنایا تو اس نے اس کو کیسے بنا دیا جب یہ تھا ہی نہیں؟ اسی کو کہتے ہیں سرکیولر کازیشن، دور باطل ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یقیناً یہ دنیا ممکن ہے، ہم لوگ موجود ہیں، لیکن ہمارا وجود ڈیپینڈ ہے کسی اور پر۔ When a thing depends on itself directly or indirectly for its existence called circular causation، اس کو کہا جاتا ہے دور۔ An endless chain of causes with no first cause، اس کو کہا جاتا ہے تسلسل، کنٹینیو چلتے رہنا چلتے رہنا چلتے رہنا۔ نہیں، کوئی ایک واجب الوجود ہے جس سے پہلے کائنات کی کوئی شے نہیں تھی، وہ تھا اور اسی نے سب کو بنایا، اور یقیناً یہ واجب الوجود صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب رہا یہ کہ ہم سمجھ کیوں نہیں پا رہے ہیں، تو آسان لفظ ہے اس کے لیے۔ ڈیٹیکٹر کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 میٹل ڈیٹیکٹر، نمبر 2 اسموک ڈیٹیکٹر، نمبر 3 گیس ڈیٹیکٹر، نمبر 4 لائٹ ڈیٹیکٹر، نمبر 5 ریڈیشن ڈیٹیکٹر، نمبر 6 ساؤنڈ ڈیٹیکٹر، نمبر 7 موشن ڈیٹیکٹر، نمبر 8 الیکٹرانک ڈیٹیکٹر۔ اگر آپ دھواں کو میٹل ڈیٹیکٹر سے ڈیٹیکٹ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ اس کو یوں بھی سمجھ لیں، ایک دوسری مثال دوں، اسکیل مختلف طریقے سے۔ گولڈ اسکیل، سونا تولنے کا ترازو، اس پہ ٹرک کو نہیں تولا جاتا ہے، اور ٹرک تولنے کے ترازو پر سونا کو نہیں تولا جاتا ہے، ورنہ ملین اور بلین کا نقصان ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سمجھنے کے لیے ہم میٹا فزیکل ریئلٹی کو جاننے کے لیے یہ میٹل ڈیٹیکٹر کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی ہم آنکھ سے دیکھنا چاہتے، کان سے سننا چاہتے، ٹچ کرنا چاہتے، قوت شامہ سے سمجھنا چاہتے، قوت ذائقہ سے سمجھنا چاہتے۔ دنیا میں جتنی چیزیں آپ کو دکھ رہی ہے یہ سب کے سب مادی چیز ہے، مادی چیز، اور اللہ تبارک و تعالی خالق ارض و سما ہے، اللہ نور ہے، اللہ ایبل ٹو واچ نہیں ہے، اللہ ایبل ٹو ٹچ نہیں ہے، اللہ دکھتا نہیں ہے، اللہ ساؤنڈ لیس ہے، اللہ ڈائمینشن لیس ہے، اللہ ٹائم لیس ہے، اللہ فیس لیس ہے، اللہ لنک لیس ہے، اللہ وڈتھ لیس ہے، اللہ ہائٹ لیس ہے، اللہ اسپیس لیس ہے۔ خالق ارض و سما نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی، دنیا میں کچھ بھی نہ تھا، اللہ ہے۔ اب رہا یہ کہ ہمیں پتہ کیسے چلا، میں پوچھنا چاہتا ہوں جاوید اختر تم بتاؤ، تم کیسے کہہ رہے ہو اللہ نہیں ہے؟ اس نے یہ کہا فلسطین میں بچے مارے جا رہے ہیں، اگر اللہ ہوتا تو بچا لیتا۔ میں یہ کہوں گا
हुसैन ने देखा है, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम मोहम्मद बाकिर ने देखा, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा, उनको इमाम मूसा कासिम ने देखा, उनको इमाम अली रज़ा ने देखा, उनको मारूफ तलखी ने देखा, उनको अहमद सिद्दीक़ सकती ने देखा, उनको जुनैद बगदादी ने देखा, उनको अबू बकर शुबली ने देखा, उनको अबुल फज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा, उनको अबुल फर्ज तरतूसी ने देखा, उनको अबुल हसन अली कर्शी हेकारी ने देखा, उनको अबू सईद मुबारक मखज़ूमी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने देखा, उनको सैयद अबू सालेह नस्र ने देखा, उनको मुहियुद्दीन अबू नस्र ने देखा, उनको सैयद अली ने देखा, उनको सैयद हसन ने देखा, उनको सैयद अहमद जिलानी ने देखा, उनको शेख बहाउद्दीन ने देखा, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने देखा, उनको मोहम्मद भिखारी बादशाह ने देखा, उनको काजी सियाउद्दीन ने देखा, उनको जवालुल औलिया ने देखा, उनको सैयद मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, उनको सैयद फजलुल्लाह ने देखा, उनको शाह बरकतुल्लाह ने देखा, उनको आले देखा, उनको सैयद हमजा ने देखा, उनको आले अहमद अच्छमिया ने देखा, उनको आले रसूल अहमदी ने देखा, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने देखा, उनको इमाम अहमद रजा खान ने देखा, उनको मुस्तफा रजा खान ने देखा, और मुस्तफा रजा खान को ताजुल शरिया अख्तर रजा खान ने देखा, और ताजुल शरिया को हम सुन्नी मुसलमान। वाह वाह वाह, तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, हज़रते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। दो ही दलील याद रखिएगा, सेक्युलरिटी पोजीशन, इन्फिनिट रिग्रेस, दौर भी बातिल है और तसलसल भी बातिल है। और ये आलिम के कोर्स के ऊला का चैप्टर बता रहा हूं मैं, ऊला का चैप्टर बता रहा हूं। इसका मतलब अल्लाह है। अब रहा शमाइल नदवी का रख, तो इनके बाप दादा ना रशीद अहमद गंगोही ने अपनी किताब में लिखा, अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, माज़ल्लाह। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे सुन्नी लोग भी क्या डिबेट की बात, क्या बात की यार, क्या दलाइल दिए भाई साहब। रद्दुल बातिल बिल बातिल है वो, रद्दुल फासिद बिल फासिद है वो। अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलने से पाक, सुबहान सुफूह अन ऐबे किज़्बिन मक़बूह। आला हजरत का रिसाला है देवबंदियों के रद में इन्होंने लिखा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। दलील क्या दी? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है और झूठ भी एक शय है। अगर अल्लाह झूठ पर कादिर न हो तो इसका मतलब कुदरत में नक्स है। इसका जवाब, अगर आप जनरल टिकट लेंगे तो एसी फर्स्ट क्लास में ट्रेवल तो नहीं कर सकते ना। ट्रेन के जनरल टिकट से पूर्णिया से आप जाए पटना, जनरल टिकट से एसी फर्स्ट टायर में चढ़ेंगे, नहीं चढ़ने देगा टीटी। ये जो नक्स है वो टिकट के अंदर नक्स है या एसी फर्स्ट टायर में नक्स है? टिकट के अंदर नक्स, एसी फर्स्ट टायर में नक्स नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह अपनी शायाने शान हर मुमकिन पर कादिर। झूठ बोलने से अल्लाह पाक। अब इसमें नक्स कुदरत के अंदर नहीं, नक्स झूठ के अंदर है, वो तहते कुदरत नहीं आ सकता। झूठ के अंदर कमी है, वो तहते कुदरत नहीं आ सकता। पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला है और झूठ से पाक है। वो जो डिबेट किया गया है हमारी नजर में एक बातिल है, दूसरा फासिद है। इसलिए सुन्नियों को मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। सुन्नियों के लिए मसलक आला हजरत काफी है, फतावा रज़विया काफी है, कंज़ुल ईमान काफी है, अद-दौलतुल मक्किया काफी है, किफ़ुल फ़क़ीहुल वाहिद फी अहकाम क़िरतासिद दराहिम है, काफी है। आला हजरत ने हमें जो मिजाज दिया, जो मसलक दिया, जो निजाम दिया, वही सच है और वो ये है, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। हाँ हाँ, आला हजरत सरकार ने जो हमें निजाम दिया है वही सच है। अल्लाह तबारक व तआला है, तमाम ऐब नकाइस से पाक है और अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। Does God exist? एग्जिस्टेंट की तीन किस्में बताई मैंने, नेसेसरी एग्जिस्टेंट, कंटिंजेंट एग्जिस्टेंट
इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंट। उर्दू में कहे वाजिबुल वजूद, मुमकिनुल वजूद और मुहालुल वजूद। दो खुदा होना मुहालुल वजूद है, कभी नहीं हो सकता। अब दो मौजूद बचे, वाजिबुल वजूद और मुमकिनुल वजूद। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाजिबुल वजूद नहीं हो सकते, क्योंकि वाजिब अल्लाह है। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, हमारे नबी नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह रोज़ा नहीं रखता, हमारे नबी रोज़ा रखते हैं। अल्लाह चलने से पाक है, हमारे नबी चलते हैं। अल्लाह खाने से पाक है, हमारे नबी खाते हैं। तो नबी वाजिब नहीं हो सकते। अब बचा क्या? एक ही मौजूद बचा, मुमकिनुल वजूद, कंटिंजेंट एग्जिस्टेंट। हमारे नबी मुमकिन है, ये भी नहीं समझ में आ गया, क्योंकि हम भी मुमकिन है और नबी भी मुमकिन है। हम इशारा करते हैं तो कुत्ता नहीं आता, नबी इशारा करते हैं तो सूरज आ जाता है। हम भी मुमकिन है, नबी भी मुमकिन है। हम बुलाते हैं तो बेटा नहीं आता, नबी बुलाते हैं तो दरख्त आ जाता है। मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहा, फिर है क्या? मसला के आला हज़रत, वाजिब में अबदियत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ? हैरान हूँ, ये भी है खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं। वो वाह बहुत खूब। वाह, वाजिब में अबदियत कहाँ? वाजिब इबादत नहीं करता। मुमकिन में इतनी ताकत और कुव्वत कहाँ कि चांद को बुला ले, सूरज को बुला ले। हैरान हूँ, ये भी है खता, फिर है क्या? नबी है क्या? आला हज़रत फरमाते हैं, गायतो इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना, तुम बिना, तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गायतो इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना, तुम बिना, तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के वजूद पर कुछ दलील। ये सवाल आज का नहीं है, ये इल्हादी सवाल आज का नहीं है। मनाक़िबुल इमामिल आज़म में लिखा हुआ है, इमाम आज़म से हिरक़ल के कासिद ने पूछा था, कौन है जो मेरे सवाल का जवाब देगा, उसको अशरफी की थैली दी जाएगी। सवाल क्या? बोले 3 सवाल है। अल्लाह क्या कर रहा है, अल्लाह किधर देख रहा है, अल्लाह से पहले क्या है। मनाक़िबुल इमामिल आज़म, ये 1300 साल पहले के सवाल का जवाब बता रहा हूँ। जवाब किसने दिया था? इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया था। और जवाब ये था, पहला सवाल अल्लाह से पहले क्या है? कहा गिनती शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 5 4 3 2, 1 से पहले कहा कुछ भी नहीं। वाह अल्लाह से पहले कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह। ये जवाब याद रखिए, जावेद अख्तर आपके पास भी आ सकता है, उसकी औलादें घूम रही है दुनिया में। वाह वाह वाह। अल्लाह किधर देख रहा है? एक चिराग जलाया, कहा इसकी रोशनी किधर देख रही है? कहा चारों तरफ। कहा अल्लाह की तजल्ली चारों तरफ है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल, अल्लाह कर क्या रहा है? अल्लाह कर क्या रहा? क्योंकि फलसफा का भी रद्द है इसमें। फलसफा ने कहना कि 9 अक्ल है और अल्लाह ने अक्ल अव्वल को पैदा करके खुद आराम कर रहा है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें उसका भी रद्द है। इमाम आज़म अबू हनीफा जवाब देते हैं, अल्लाह क्या कर रहा है? कासिद से कहा साइल क्यों है कि मैं? कहा मैं। जवाब कौन देगा? कहा मैं। जवाब देने वाला बड़ा होता है कि छोटा? बोले बड़ा होता। बोलो नीचे उतार। वाह वाह, मैं ऊपर जाऊंगा, कुर्सी पे मैं बैठूंगा, तू नीचे स्टूडेंट की तरह सवाल करेगा। वाह, उसको स्टूडेंट की तरह सामने लाया, कुर्सी पर बैठे इमाम आज़म और जवाब देते हैं, अल्लाह किसी को इज्जत दे रहा, किसी को जिल्लत दे रहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। किसी को ऊपर कर रहा, किसी को नीचा कर रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आगे चले, इमाम शाफिई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसान भैंस को देखे तो अल्लाह के वजूद का इकरार कर लेगा। खाती है हरी हरी चीजें, कलर है ब्लैक, गोबर का कलर अलग है और दूध निकलता है वाइट। दीनी तालीम पर जोर दी साबिर साहब ने, बहुत अच्छी बात है। तामीर अदब में हम लोगों ने पढ़ा था, अल्लाह पर दलील। ये खातून से पूछा गया, ए खातून अल्लाह है? बोले हाँ है ना। बोले दलील? बोले चरखा, मैं चलाती हूँ तो चलता है, नहीं चलाती हूँ तो रुक जाता है। इतना छोटा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता, इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकता है? वाह 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 वाह।
کہا اللہ ایک ہے کہ دو ہے؟ بڑھیا خاتون بتا. خاتون جواب دیتی اللہ ایک ہے. کہا دلیل؟ کہا چرخا. میں اکیلے چلاتی ہوں تو تانا بانا صحیح نکلتا ہے. ایسے ہی جیسے گاڑی کا کلچ کسی کے ہاتھ میں ہو، گیئر کسی کے ہاتھ میں ہو، ایکسیلیٹر کسی کے ہاتھ میں ہو، بریک کسی کے ہاتھ میں ہو، سوائے ایکسیڈنٹ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سائیکل کے ایک پیڈل پر ایک کا پاؤں ہو، دوسرے پر دوسرے کا، اور گیئر کسی، بریک کسی اور کے ہاتھ میں ہو، نظام سائیکل درہم برہم ہوگا ہی. اسی لیے جس گھر میں مرد عورت دونوں حاکم ہے اس گھر کا نظام درہم برہم. جس گھر میں صرف عورت حاکم ہے اس گھر کا نظام بھی درہم برہم. الرجال قوامون علی النساء، جس گھر میں مرد حاکم ہے اس گھر کا نظام مصطفیٰ سے کنیکٹڈ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ایک ہے کہ دو؟ کہا ایک ہے. دلیل؟ کا چرخا. میں اکیلے چلاتی تو تانا بانا صحیح نکلتا، دو لوگ مل کے چلائیں گے تانا بانا ٹیڑھا نکلے گا. یہ شمس و قمر کا صحیح سیدھے سیدھے چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، چلانے والا دنیا کا ایک ہے. اعلیٰ حضرت ایک اور دلیل دیتے ہیں، تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ وہ ان ہوا، تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. فلسفہ میں دلیل انی اور دلیل لمی مشہور ہے. دلیل لمی کس کو کہتے ہیں؟ مصنوع سے صانع پر استدلال کرنا. جیسے دھواں ہے تو آگ ہوگی، اس کو کہتے ہیں مصنوع سے صانع پر. مصطفیٰ کو دیکھ کر رب کی ربوبیت کا اقرار کرنا مصنوع سے صانع پر استدلال ہے، اس کو دلیل لمی کہا جاتا ہے. اور صانع سے مصنوع پر استدلال کرنا، آگ جل رہی ہے دھواں بھی ہوگا، اس کو کہتے ہیں صانع سے مصنوع پر استدلال، اس کو کہتے ہیں دلیل انی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم سے خدا کا ظہور، نبی نے آ کے بتایا اللہ ایک ہے. صحابہ کرام کو اور سورہ فاتحہ سکھائی اور صحابہ کرام نے اقرار کیا اور پڑھنا شروع کیا. تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور. اور نبی کے بارے میں اللہ نے بتایا لوگوں یا محمد کہہ کے مت پکارا کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یاسین کہا کرو، یا ایھا الرسول کہا کرو، یا ایھا المزمل کہا کرو، یا ایھا المدثر کہا کرو، طٰہٰ کہا کرو. یہ مصطفیٰ کا ادب اللہ نے قرآن شریف میں انسان کو بتایا. پتہ یہ چلا مصطفیٰ کیا ہے یہ رب نے بتایا، اور رب ہے اس کی سب سے بڑی دلیل پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. کیونکہ انسان اگر کسی کو پہچانتا ہے اس کے پروڈکٹ کی بنیاد پر پہچانتا ہے. نوکیا والے کو دیکھا نہیں ہم پہچانتے ہیں، آئی فون کے انوینٹر کو جانتے نہیں مگر مانتے ہیں کہ اس کا وجود ہے. بل گیٹس کو دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں اس کے پروڈکٹ کی بنیاد پر کہ اس کا وجود ہے. ناسا کو دیکھا نہیں اس کے پروڈکشن کی بنیاد پر ہم جانتے ہیں. ٹیسلا کو دیکھا نہیں اس کے کریٹیویٹی کی بنیاد پر ہم جانتے ہیں. چاند پر 3 لوگ گئے تھے، نیل آرمسٹرانگ، ایڈوین بش، کولنز، ہم نے دیکھا نہیں مانتے ہیں کیونکہ چاند پر جانا اپنے آپ میں کمال کی بات ہے. جانے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا، بھیجنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا. مصطفیٰ کا اس شان و شوکت سے آنا کہ سورج کو بلا لے، چاند کو پھاڑ دے، فرشتوں کو بلا لے، انسان کو انسان، جانور بھی آپ سے باتیں کرے. اگر چند قطرہ پانی میں مصطفیٰ انگلی ڈال دے تو 1500 تو وہ پانی کافی ہو جائے. یہ مصطفیٰ کا پروڈکشن ہی بتا رہا ہے کہ کمپنی رب قدیر کی ہے اور قدرت کے شاہکار مصطفیٰ ہے اور خالق کے ارض و سما کا وجود ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے کیونکہ مصطفیٰ اتنے طاقتور ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود. جب پوری دنیا کے حاکم مصطفیٰ ہے تو اس کا مطلب اللہ سب سے زیادہ طاقت و قوت کا مالک ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت. زندہ باد زندہ باد. میری تقریر ختم ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن شریف میں کیا ہے؟ اللہ کے لیے عزت ہے، رسول اللہ کے لیے عزت ہے، مومنوں کے لیے عزت ہے. بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی. بہت بھاری دلیل دے رہا ہوں. یہ دلیل ملحد لوگ نہیں مانیں گے، کافر لوگ نہیں مانیں گے.
یہ آپ لوگ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کی سوچ کے پاس ہوں. بخاری شریف میں آیا انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے سوچ کے پاس ہوں. اس کا مطلب اللہ ہے، اللہ ہے، اور اس کے لیے جو ڈیٹیکٹر چاہیے وہ ہارٹ ہے، ہارٹ، دل. اسی وجہ سے امام اعظم نے دل کی آنکھ سے 100 مرتبہ رب کو دیکھا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. 100 مرتبہ رب کو دیکھا ہے دل کی آنکھ سے. مطلب اللہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظام لے کر کے آئے. نظام کا نام ہے اسلام. اس کی 2 اوتھینٹک پستک ہے. ایک کا نام ہے قرآن شریف اور دوسرے کا نام ہے حدیث، جس میں نمبر 1 پر بخاری شریف آتا ہے. اتنا ضرور ہے کہ یہ کتاب بھی سب کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس کی آسان لفظوں میں میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف میں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے، جز بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں نقش. اور یہ جو میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو کہتے ہیں لفظ. اور اس کا جو معنی آیا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، اس کو کہتے ہیں معنی. تو قرآن کی 3 قسمیں ہوئی: نقشی قرآن، لفظی قرآن، معنوی قرآن. اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو قرآن چھو نہیں سکتے. نقشی قرآن ہاتھ پر آنا حرام. اگر آپ کا غسل نہیں ہے تو قرآن پڑھ نہیں سکتے. لفظی قرآن کا زبان پر آنا حرام. غور کیجئے گا، جس پر غسل فرض ہو اسے قرآن شریف پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تلاوت نہیں کر سکتے، مرد ہو خواہ عورت ہو. جس کا وضو نہیں وہ قرآن شریف کو چھو نہیں سکتا، وہ حرام ہے. قابل غور یہ ہے کہ 3 قرآن بتائے میں نے. ایک ہاتھ کا تعلق ہے ایک سے، ایک کا تعلق زبان سے، اور ایک کا تعلق دماغ سے. واہ 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 سبحان اللہ. اگر وضو نہیں ہے تو قرآن ہاتھ پر نہیں آ سکتا، غسل نہیں ہے تو قرآن زبان پر نہیں آ سکتا، محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو قرآن دماغ میں واہ نہیں واہ آ واہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاء اب اللہ. بات سمجھ میں آئی کہ رشید احمد گنگوہی کو قرآن کیوں نہیں سمجھ میں آیا. وضو تھا، غسل تھا، قرآن پڑھا، قرآن چھوا، سمجھا نہیں کیونکہ محبت مصطفیٰ نہیں تھی. ابو الاعلیٰ مودودی کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا. وضو تھا، غسل تھا، پڑھا، چھوا، سمجھ نہیں سکا. اشرف علی تھانوی کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا. وضو تھا، غسل تھا، پڑھا، چھوا، سمجھ نہیں سکا کیونکہ سمجھنے کے لیے محبت مصطفیٰ چاہیے، اور محبت مصطفیٰ غوث اعظم نے کیا ہے. اس لیے قرآن پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی، اور سب سے زیادہ سمجھا ہے. محبت مصطفیٰ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. قرآن چھوا بھی، پڑھا بھی، سمجھا بھی. محبت مصطفیٰ تاج الشریعہ نے کیا ہے. قرآن پڑھا بھی، چھوا بھی، سمجھا بھی. اور اس وقت غیر منقسم ہندوستان ہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، پاک، ہندوستان، ان تمام ممالک میں سب سے زیادہ قرآن کسی کو سمجھ میں آتا ہے. دنیا انہیں ممتاز الفقہ محدث کبیر کے نام سے یاد کرتی ہے. حضور صدر الشریعہ کے شہزادے محدث کبیر دام ظلہ علینا اس وقت سب سے زیادہ حدیث میں علم رکھنے والے، درک رکھنے والے، سب سے زیادہ رسائی اور معرفت رکھنے والے حضور محدث کبیر دام ظلہ علینا ہے. محبت مصطفیٰ ہے اس لیے قرآن پڑھا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں اور چھو بھی رہے ہیں. یہی سے آپ لوگ کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ کہیں بھی رہے مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑ کر رہے. میں نے بڑی بڑی خانقاہوں کو گمراہ ہوتے دیکھا ہے، بڑے بڑے سیدوں کو ڈسمس ہوتے دیکھا ہے. کتنی خانقاہیں مولائی بن چکی ہے، کتنے سادات ایرانی ڈالر اور ریال کے چکر میں ایمان کو دھو بیٹھے ہیں. مگر محدث کبیر ہے، تاج الشریعہ ہے، جو ہمیشہ مشن اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت کو لے کر کے چلے ہیں. اور انہی کا یہ مزاج اور پیغام ہے کہ لوگوں اس دنیا میں اگر تمام فرقے باطل سے نپٹنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑے ڈیٹیکٹر کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے گا، مولائی بھی دور بھاگیں گے، سلف کلی بھی دور بھاگیں گے، وہابی بھی دور بھاگیں
وہ دائیں بائیں ہو کر تباہ و برباد ہو گئے ہیں، کیونکہ مرکز اہل سنت بریلی کا صاف لفظوں میں پیغام ہے، صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ واہ 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 سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ آپ دیکھا نہیں آپ نے، ابو میاں کو ہم نہیں مانتے ہیں کیونکہ سید سراوی والے سب بہت چکے ہیں، بابو حضور کو مانتے ہیں کیونکہ مسلک اعلی حضرت والے ہیں۔ مسلک اعلی حضرت کا ہو، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کسی خطے میں مسلک اعلی حضرت والا ہے سر آنکھوں پر، اور مسلک اعلی حضرت اللہ کے لیے عزت، رسول کے لیے عزت، مومنوں کے لیے عزت، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس کا مطلب وہابی دیوبندی کے لیے کوئی عزت نہیں، شمائل ندوی کے لیے، جاوید اختر کے لیے کوئی عزت نہیں۔ اگر ذرہ برابر عزت آپ کے دل میں آئی you have gone، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچانے، ایمان کو سمجھے، اللہ کے لیے عزت، رسول اللہ کے لیے عزت، مومنوں کے لیے عزت، اور ظاہر سی بات ہے مومنین کی کیٹیگری ہے، اس میں نمبر 1 پر مومنوں اولیاء اعظام آتے ہیں، اور اولیاء اعظام میں تمام ولیوں کے سردار، پیروں کے پیر، روشن ضمیر، سیدنا، سندنا، ماوانا، ملجانا، شیخنا، دلیلنا، حجتنا، شاننا، جاننا، ایماننا، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے عزت ہے۔ کیوں عزت ہے؟ کیا آج کوئی ہمارے اس دانگی بستی ہے نا، بہت لوگ نام سنا، آپ تو وہ اچھا ہوا 2 کلومیٹر سے اسد بھائی پیدل آئے ہیں، میں تقریباً 1 کلومیٹر گاڑی میں ایسے چل کے آیا ہوں جیسے بیل گاڑی، پیدل چلنے والا ہم سے آگے نکل جا رہا تھا۔ بہرحال ہونا وہی چاہیے جو حضرت نے کہا کہ سسٹم کو اسٹرونگ ہونا چاہیے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا دانگی بستی میں پھر سے کوئی غوث اعظم پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے دماغ میں آ رہا نہیں تو غلط۔ غوث کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ غوث جو حضرت امام حسن بصری سے لے کر امام مہدی تک غوثیت کی کرسی پر فائز ہے، وہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ اور ایک غوث ہوتا ہے ہر زمانے کا ہوتا ہے، جیسے مجدد ہر صدی میں ہوتا ہے نا، ایسی غوث بھی ہر زمانے کا ہوتا ہے۔ اس غوث کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرے غوث کو لایا جاتا ہے، اور یہ لانے کی ڈیوٹی شیخ عبدالقادر جیلانی کی ہے۔ تو کیا دانگی بستی میں کوئی غوث پیدا ہو سکتا ہے؟ اب غوث پیدا ہو سکتا ہے، کرنا کیا ہوگا اس کے لیے؟ بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس طرح غوث اعظم ان کے گھر میں پیدا ہوئے جن کے والد کا نام شیخ ابو صالح ہے اور ماں کا نام ام الخیر فاطمہ ہے، اور یہ شیخ ابو صالح و ام الخیر فاطمہ ایک نام ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اگر 1 کروڑ روپیہ ملا آپ کو، آپ کیا کریں گے؟ لیفٹ رائٹ دیکھیں گے، کوئی ملا تو ٹھیک، نہیں تو جیب میں ڈال لیں، چھو منتر۔ کبھی غوث نہیں پیدا ہو سکتا آپ کے گھر میں، غوث تو بڑی بات ہے، کوئی عالم بھی نہیں پیدا ہو سکتا، کیونکہ جس کی رگوں میں حرام کا خون ہو وہاں عالم نہیں پیدا ہوتا ہے۔ میں عطلم بعد ذالک زنیم سے سمجھتا ہوں، جس کے نطفہ میں خطا ہو وہ نبی کا گستاخ ہوتا ہے، اور جس کے لقمہ میں خطا ہو وہ ولی کا گستاخ ہوتا ہے۔ لقمہ میں خطا ہو تو وہ ولی کا گستاخ ہوتا ہے۔ لہذا آپ تو 1 کروڑ لے کے دائیں بائیں ہو جائیں گے، غوث نہیں پیدا ہوگا۔ دانگی بستی میں اگر چاہتے ہیں کہ کوئی غوث پیدا ہو تو کرنا کیا ہوگا؟ بھوک شدت کی لگی ہو تو بھی حرام نہیں کھائیں گے، اور اگر غلطی سے کھا لے ایپل تو ڈھونڈے یہ ایپل ہے کس کا، یہ سیب کس کا ہے۔ ڈھونڈتے 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 مل جائے سیب تو سامنے والا بھی سمجھے گا نا سیب کی معافی مانگنے کے لیے ہزاروں قدم چلا ہے، he is not common person, he is important person، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دیجئے، سیب میں نے کھا لیا بغیر اجازت کی، نہیں معاف کروں گا، میری اندھی لنگڑی لولھی بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ اس نے سوچا I have 2 options، اگر کر لیتا ہوں لنگڑی سے شادی 50-60 سال کے بعد مر جاؤں گا، حور ملے گی بعد میں، اور اگر اس نے نہیں معاف کیا تو جہنم میں جاؤں گا، حور بھی نہیں ملے گی اور دوزخ میں بھی جاؤں گا۔ اس لیے یہ 40-50 سال کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں، منظور ہے آپ کی لنگڑی بیٹی مجھے، کیونکہ مرنے کے بعد حور ملے گی نا۔ اور جب لنگڑی بیٹی کے روم میں گئے تو سب سے زیادہ خوبصورت وجہ پتہ ہے آپ کو؟ وجہ ان لوگوں کو پتہ ہوگی جو مسجد میں خطبہ سے پہلے تقریر سنتے ہیں امام صاحب۔ واہ واہ واہ،
اگر عربی خطبہ سننے کے وقت مسجد میں پہنچتے ہیں تو زندگی بھر جمعے کی نماز پڑھے وہ جاہل کے جاہل رہ جائیں گے، ایک مسئلہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ مجھ سے اچھی تقریر آپ کی مسجد کے امام صاحب کرتے ہیں، سبحان میں اللہ۔ ایک تقریر کئی جگہ کر لیتا ہوں۔ آپ کی مسجد کے امام صاحب ہر جمعہ نئی تقریر کرتے ہیں، وہ ہر 11ویں شریف میں سیب کا واقعہ دہراتے ہیں، شیخ ابو صالح کا واقعہ دہراتے ہیں ہر 11ویں شریف میں۔ جو آدمی تقریر سے پہلے جاتا ہے وہ یہ ضرور واقعہ سنا ہوگا۔ نیز یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ مجھے لوگ 40 50 60 ہزار دے دیتے ہیں، پلین سے بلاتے ہیں، کار بھی بیچتے ہیں۔ امام صاحب اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں کوئی 100 روپے کا مسافہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ رسم و رواج ہے، اٹ از ناٹ ٹرو، اٹ از ناٹ فیکٹ۔ یہ بھیڑ چال ہے، یہ انسانیت چال نہیں ہے، فلیکسیبل نہیں ہے، کریٹیویٹی آپ کے اندر نہیں ہے، آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ ہر جمعہ مسافہ کریں، اچھی تقریر وہ کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں امام صاحب میرے یہاں آپ کی طرح تقریر نہیں کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ 5000 میں تعمیر ادبی سے تقریر ہوگی، فتاوی رضویہ سے نہیں ہوگی۔ واہ 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 واہ۔ اس کے لیے آپ کو 50,000 دینا ہوگا۔ جو انسان عالم فاضل مفتی بنتا ہے، آپ کہیں گے 50,000 روپے، 5,000 روپے میں تو ناظرہ خاں ہی ملے گا نا بھائی آپ کو۔ اگر آپ اپنی مسجد میں عالم رکھنا چاہتے ہیں تو 50,000 روپے تنخواہ، پھر دیکھیں نا غلام جیلانی کا باپ آئے گا آپ کے، یہ حقیقت بول رہا ہوں۔ بڑے خطیب آئیں گے، بڑے مقرر آئیں گے، مجدد کو رکھے نا اپنی مسجد کا امام، 1 لاکھ تنخواہ دینا، 2 لاکھ تنخواہ دینا، پھر تقریر سنیں نا ان کو۔ اچھا افسوس یہ ہے کہ مسجد بنانے کا اعلان ہو جائے تو چند سالوں میں 5 کروڑ کی مسجد بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ اعلان کروں کہ 50,000 تنخواہ، 12 لوگ کھڑے ہو جائے اتنے بڑے مجمع سے، سال میں ایک بار باری آئے گی، جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انقلاب مسجد سے آتا ہے یا امام سے آتا ہے؟ should we note this point؟ اگر مسجد سے انقلاب آتا ہے تو مسجد سے جا کے کہیے نا اللہ ایک ہے، تو ثابت کر کے بتا، اللہ کی وحدانیت کا دلیل دے، مسجد خاموش ہو جائے گی، نہیں بولے گی مسجد، بولے گی میدان معاشر میں۔ یہاں مسجد ساکت ہے، ناطق نہیں ہے۔ آپ مسجد سے جا کے پوچھے شمائل نبوی باطل ہے یا فاسد ہے یا صحیح ہے، مسجد خاموش ہو جائے گی، یہ مسجد نہیں بتائے گی۔ محراب ممبر صاحب آپ تو 50,000 کے مکرانہ سے تشریف لائے، بتائیے وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ کیا ممبر بتائے گا ماربل کا ممبر؟ یہ وضو میں 4 فرائض ہے، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا نہیں۔ گیٹ ساگوان کی لکڑی کے بنے ہوئے، آپ بتائیے نا غسل میں کتنے فرائض ہے؟ کیا مسجد کا گیٹ بتائے گا غسل میں 3 فرائض؟ کلی کرنا، ناک صاف کرنا، پورے بدن پہ پانی بہانا نہیں۔ اس کا مطلب 5 کروڑ کی مسجد سائلنٹ ہے، وائلنٹ امام ہے، مسجد ساکت ہے، ناطق امام ہے، مسجد خاموش ہے، بولتا امام ہے، نتیجہ ظاہر ہے۔ 5 کروڑ کی مسجد 50 سال تک ڈانگی بستی میں کھڑی ہو، ایک بھی انسان کا عقیدہ سدھر نہیں سکتا ہے۔ اور اگر مسجد کھجور کی شاخ تنا پتیوں سے بنی ہوئی ہو اور امام امام الانبیاء ہو تو تاریخ بتاتی ہے مقتدی ابو بکر عمر عثمان و علی پیدا ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد۔ لہذا مجھ سے اچھی تقریر مسجد کے امام صاحب کرتے ہیں۔ انہوں نے ایپل والی بات بھی سنی ہوگی، شیخ ابو صالح والی بات بھی سنی ہوگی، مگر یہ جمعہ اچھا کچھ لوگ جبکہ کامن ہے، موٹر سائیکل خراب ہوتی ہے تو دکان فکس ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹر فکس ہے، اگر مسئلے کی ضرورت پڑے، روح بیمار ہو جائے تو عالم بھی فکس کر لے، سیدھے نمبر ڈائل کرے مفتی صاحب اس مسئلے کا جواب۔ مفتی صاحب غصہ بھی آتا ہے، بہت فون لگا رہے ہو، بار بار فون لگا رہے ہو، تو اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ اٹس ویری سمپل، سیدھے فون پے میں جا کے 2000 روپیہ فون پے مارے۔ کیا بات ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں عالم را زر بدہتا بسیار خواندن۔ جب ہر چیز موٹر سائیکل میں ہاتھ لگانے والا میکینک 50 سے 100 روپیہ چارج کرتا ہے صرف ہاتھ لگانے کا، تو روح کے علاج کے لیے جو ہمیں نبی کی بات 1400 سال پہلے جو نبی نے بتایا، وہ بات اگر آج کا عالم بتا رہا ہے، مہینے میں 2000 روپیہ دے کر ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، تو یہ سستا سودا نہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ اور اگر کسی کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ صاحب دین کا کاروبار پیسے سے، ہاں بھائی
حدیث شریف میں آیا دین دینار و درہم سے چلے گا. فتاوی رضویہ میں آیا کہ چلانا چاہیے. جو قابل عالم ہو اس کو قابل پیسہ دے کر کے اس کی شایع نشان کام پہ لگانا چاہیے. جو مناظر ہو اس کو معقول پیسہ دے کے مناظر میں لگانا چاہیے. جو مصنف ہو اس کو بہت پیسہ دے کے کتاب لکھوانا چاہیے. ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے علماء موجود ہیں جو جس کی صلاحیت مہارت رکھتے ہو اس میں شایع نشان خدمت کر کے پیسہ دے کر کے اس کام میں لگایا جائے. مہینے میں 1000-2000 کا فون کیا آپ نے فون پہ اپنے فیوریٹ فیملی عالم کو, یقیناً پھر وہ کبھی نہیں کہیں گے غصہ ہو کر کے فون رکھ میں بیزی ہوں, وہ مسئلے کا جواب دیں گے. اس کا مطلب جس طریقے سے دنیاوی بیماری کی علاج کے لیے ڈاکٹر متعین ہے, میکینک متعین ہے, ایسے ہی روح کے علاج کے لیے بھی میکینک متعین ہے, عالم دین متعین ہے. ہر سوال کا جواب اس سے لے اور انشاءاللہ العظیم چند دنوں میں آپ انقلاب دیکھ لیں گے. شیخ ابو صالح نے یہ کہا کہ لنگڑی بیٹی سے شادی کر تو معاف کروں گا. انہوں نے سوچا اگر قبول کر لیتا ہوں چند سال کی زندگی, ورنہ جنت سے بھی محروم, حور سے محروم, شادی ہو جاتی ہے. اب تاریخ میں یہ آیا ہے, آپ کے امام نے یہ بتایا ہے, وہ لنگڑی اس لیے کہ اس کے قدم نے کبھی گناہ نہیں کیا, گونگی اس لیے کانوں نے کبھی غلط سنا نہیں, بہری اس لیے کانوں نے غلط سنا نہیں, گونگی اس لیے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, لنگا اپاہج ڈسیبل اس لیے, لونگی اس لیے کہ ہاتھوں نے غلط کام نہیں کیا. بات سمجھ میں آ گئی, ماں بھی نیک تھی, باپ بھی نیک تھا. اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی پیارے مصطفیٰ خواب میں آ جاتے ہیں. یہی ذہن کو روک دے اور اب ذرا اپنی شادی پہ نظر ثانی کر لے. ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے, مجھے اچھا لڑکا چاہیے. اپنے دوستوں کو فون کیا, دیکھیے گا ذرا جو کوئی ایجوکیٹڈ لڑکا ہو. یہ بھائی صاحب ایجوکیٹڈ سے کیا مراد ہے؟ یہ کوکھا والا ایجوکیشن مراد ہے کیا؟ اے بی سی ڈی والا ایجوکیشن مراد ہے کیا؟ ٹوینکل ٹوینکل والا ایجوکیشن مراد ہے کیا؟ جونی جونی یس پاپا والا مراد لے رہے ہیں کیا؟ رین رین گو اوے والا مراد لے رہے ہیں کیا؟ اگر یہ والی لائن مراد لے رہے ہیں تو انسان جاوید اختر بن سکتا ہے, اور اگر علی تاسا مراد لے رہے ہیں تو جاوید اختر نہیں مفتی اختر بن جائے گا, مفتی اختر بن جائے گا. اس لیے کبھی بھی ایجوکیشن کا معیار یہ اسکول کانوینٹ سے مت لگائیے گا. یہ دیکھیے گا دین کی تعلیم کتنی اسٹرانگ ہے. قرآن شریف معنی کے ساتھ میں پڑھنا جانتی کہ نہیں, صرف عربی نہیں. اگر کوئی کہتا ہے قرآن پڑھنا دینی ایجوکیشن ہے, that is totally wrong. Islamic education, reading holy Quran, that is not Islamic education. Understanding holy Quran, that is true Islamic education. بہت ساری ماں اور بہنیں ہیں جب لڑکا دیکھنے کے لیے لڑکے والے آتے ہیں, آپ کی بچی دینی تعلیم, بولے ہاں ہے نا دینی تعلیم, کیا پڑھی؟ بولے قرآن شریف 10 بار پڑھی ہے. بہن 10 بار نہیں 100 بار بھی پڑھ لے تو یہ دینی تعلیم نہیں ہے. معنی کتنی بار پڑھی ہے, کنز الایمان کتنی بار پڑھی ہے, انوار شریعت کتنی بار پڑھی ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اللہ ایک ہے, انوار شریعت سمجھ میں آئے گی آپ کو, قل هو اللہ احد نہیں سمجھ میں آئے گا. اس لیے میننگ بہت ضروری ہے. دوسری بات, لعنت ہے ان لوگوں پر جو شادی سے پہلے یہ دیکھتے ہیں میرا لڑکا ڈاکٹر ہے, لڑکی بھی ڈاکٹر ہونی چاہیے. استغفر اللہ ربی. میرا لڑکا ٹیچر ہے, لڑکی بھی ٹیچر ہونی چاہیے. لعنت اللہ علیہ. میرا لڑکا گورنمنٹ سروینٹ ہے, لڑکی بھی گورنمنٹ سروینٹ ہونی چاہیے. لعنت ہے ایسے مردوں پر. مرد پر کمائی واجب ہے. آپ نے نکاح میں کیا پڑھا ہے؟ سکہ رائج الفق علاوہ نانو نفقہ کے دین مہر 7786. کیا آپ نے قبول کیا؟ ہاں قبول ہے. ایک ہی بار کہا قبول ہے, نکاح ہو جاتا ہے. دوسری بار کہنا ضروری نہیں ہے, وہ تاسیسن نہیں تاکیدن ہے. ایک بار کہا قبول ہے, نکاح ہو گیا. اور کہا کیا؟ علاوہ نانو نفقہ کے. یہ نانو نفقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی صاحب؟ مطلب یہ ساری, کرتی, سلوار, میک اپ, اوڑھنی, کھانا پینا, سکنا, مکان, چاول, روٹی, گیہوں, سب کچھ مرد پہ واجب ہے. جو ہی کہا قبول ہے مرد پہ واجب ہو جاتا. ایگریمنٹ نکاح میں یہ کر رہے ہیں کہ سب کچھ مجھ پہ واجب ہے, اور کماؤ بھی تلاش رہے ہیں. کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ آپ ٹیچر بھی تلاش رہے ہیں. کیا یہ کذب نہیں ہے؟ آپ ڈاکٹر بھی تلاش کر رہے ہیں. کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ آپ
गवर्नमेंट सर्वेंट बीवी तलाश रहे हैं, क्या ये झूठ नहीं है? इसका मतलब ये हुआ जो बीवी की कमाई खाता है कहीं ना कहीं मर्दानगी में कमजोरी है। वो एग्रीमेंट में तो ये कहा था अलावा नानो नफका के नीज वो भी नामर्द है जो शादी से पहले 5 लाख ले लेता है, 10 लाख ले लेता है। शादी में तो आपने ये कहा अलावा नानो नफका के, मतलब रोटी आप खिलाएंगे, चावल आप खिलाएंगे, मकान आप देंगे। 5 लाख लेकर के जब आए हैं जहेज में तो 5 साल नानो नफका तो बीवी का खाया आपने। फिर अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा कहा हुआ, या अन्निसा व कव्वाम अलन रिजाल हो गया। इसलिए निजाम दरहम बरहम होता है। ऐसे घर में कभी कोई गौस नहीं पैदा हो सकता, कभी कोई आलिम नहीं पैदा हो सकता। अगर आप ये चाहते हैं आपके यहाँ कोई नेक और साले बच्ची और बच्चा पैदा हो तो शेख अबू साले के मिजाज को पढ़े, लाइफ स्टाइल को पढ़े। एक एप्पल हराम का खाने की बुनियाद पर, मुश्तबा खाने की बुनियाद पर हजारों कदम चल के माफी मांगते हैं, कहीं इसके बदले में जहन्नम में न डाल दिया जाओ, तब जाके कोई गौसे आजम पैदा होता है। उम्मुल खैर फातिमा का ये आलम है। कभी किसी गैर मर्द में न देखा। आप अपनी बेटी की तरबियत ऐसी करें कि उसे भी कोई गैर मर्द न देखे। उसके बाद जहेज मांगने वाले को जूती से अपने दरवाजे पे लात मार के, जूती मार के भगा दे। हरगिज़ वो मर्द नहीं होना जो जहेज की डिमांड करता है, जो कार मांगता है, जो बाइक मांगता है। बल्कि आप ये कहे जो ये पूछे कंजुल ईमान पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, उसे शौक से अपनी बेटी दे दे। अनवारे शरीयत ढूंढने वाले उसे शौक से अपनी बेटी दे दे। पहाड़े शरीयत पढ़ने वाली बच्ची को जो तलाश रहे हैं उसे शौक से अपनी बेटी दे दे। और अगर ऐसा घर मिलेगा, यकीनन मिलेगा, तब उम्मीद रखे कोई गौसे आजम पैदा होगा, कोई वली कामिल पैदा होगा, कोई हुजूर अब्दुल हलीम पैदा होगा, कोई मुजाहिद मिल्लत पैदा होगा, कोई ताजु शरिया पैदा होगा। और हाँ, अगर नहीं मिले तो आसान तरीका बता देता हूँ, सीधा मस्जिद में पहुंच जाइएगा और लड़का मस्जिद में जाके ढूंढे। वो कहते हैं ना, मेरे लिए अच्छा कोई अच्छा घर में लड़का ढूंढना, मेरी बेटी जवान हो चुकी है, शादी करनी है, अच्छा घर ईमानदारी से बताए। रोए जमीन पर अल्लाह के घर से अच्छा घर कोई हो ही नहीं सकता है। मस्जिद अल्लाह का घर है, वहां जाके तलाश करे। या न वहां ना मिले तो मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, आप मदरसे में चले जाए। दारुल उलूम हलीमिया है, वहां जाके देखे कौन लड़का अच्छे से पढ़ता है, उस्ताद की कदर करता है, बड़ों की ताजीम करता है, सबक टाइम पर सुनाता है, मुताला करके जाता है, इबारत हल करके जाता है, इबारत खानी करता है, मार्क्स अच्छे आते हैं। अगर ऐसे बच्चे आपको मिल जाए तो आंख बंद करके अपनी बेटी दे दे, चाहे वो करोड़पति हो या ना हो, पैसे वाला हो या ना हो। और अगर आपके दिमाग में करोड़पति का सवाल आए तो मुस्तफा को याद कर लीजिएगा। अल्लाह ने पूरी दुनिया का मालिक बनाया है मगर मालिक निसाब नहीं बनाया है। कभी आप पे ज़कात नहीं फर्ज होती थी, इतना पैसा भी नहीं रखते थे कि आप पे ज़कात फर्ज हो सके। कभी भी करोड़पति होना याद आए तो मुस्तफा का यह जुमला याद कर लीजिएगा कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। कभी भी करोड़पति होना याद आए तो मुस्तफा की यह सुन्नत याद कर लीजिएगा, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी खिसा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। और मैं गारंटी के साथ गवर्नमेंट के पेपर पे ये लिख के दे सकता हूं, जिसने अपनी बेटी की शादी मदरसे के फारिग से की वो गरीब तो हो सकता है मगर शराबी नहीं हो सकता है, जुआरी नहीं हो सकता है, वो जानी नहीं हो सकता है। जो मदरसे का फारिग होगा तमाम तर गुर्बत के बावजूद अपनी बीवी को भी नकाम में रखेगा और खुद को भी गुलाम गौसे मुस्तफा में रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अल्लाह के लिए इज्जत, रसूलुल्लाह के लिए इज्जत, मोमिनों के लिए इज्जत है। ये मोमिन से मुराद वो मोमिन है जो ईमान वाले हैं, अल्लाह व रसूल को मानते हैं। और इस जमाने में ईमान कामिल की पहचान मसलक आला हजरत है, जिसकी तरवीज व इशाअत हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिदवान करते करते इस दारे फानी से तशरीफ ले गए। अभी नुमाइंदगी हुजूर मुहद्दिस कबीर दामसिल्लुहु अलैना कर रहे हैं। लोगों, यकीनन ईमान की हिफाजत इम्पोर्टेंट है। ये चैनल के ज़रिए, चैट जीपीटी के ज़रिए, गूगल के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, ये जाकिर नायक और इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे, जावेद अख्तर जैसे हज़ारों मुल्हिद, मुशरिक, मुर्तद, वहाबी, देवबंदी आएंगे।
اگر خود کو مسلک اعلیٰ حضرت کے عالم سے جڑے رہیں گے تو ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، پھر کوئی جاوید اختر گمراہ بھی نہیں کر پائے گا اور دنیا و آخرت میں کامیاب نظر آئیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ شریف، مسلک اعلیٰ حضرت شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔